قابل عزت تکریم و تعظیم سامعین ذی وقار، سال 2024 اپنے اختتام کو ہے اور چند دنوں کی دوری پر اگلا سال 2025 ہے۔ نیا سال، نئی امنگیں، نئی خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ آیا کرتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر وہ تمنائیں، وہ خواہشیں، وہ امنگیں دری کی دری رہ جاتی ہیں اور سال گزر جاتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیگر وجوہات کے علاوہ ایک بڑی وجہ منصوبہ بندی کا فقدان ہے۔ کہ ہم اپنے امور کے متعلق منصوبہ بندی نہیں کرتے، کوئی لائحہ عمل طے نہیں کرتے، حالانکہ خالق کائنات نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، کھانا پینا اور معمول کے ایام گزارنا یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ انسانوں اور دیگر حیوانوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے، کوئی امتیاز ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض جاندار اس معاملے میں انسان سے بڑھ کر ہیں۔ کہ ان کی جو چند ایام کی زندگی ہوتی ہے یا چند ماہ کی زندگی ہوتی ہے، اسے بھی وہ ایک منصوبے کے تحت گزارتے ہیں۔ آپ چیونٹی کو ہی لے لیجئے، کتنی حقیر سی مخلوق ہے، لیکن وہ بھی اپنا ہر دن منصوبے کے تحت گزارتی ہے۔ وہ موسموں کے تغیر اور تبدل کو جانتی ہے، وہ حالات کا جائزہ لیتی ہے، اس کے بعد پھر اپنی زندگی کے ایام کے متعلق معاملات طے کرتی ہے کہ یہ گرمیوں کے دن ہیں، خوراک کی فراوانی ہے تو اسے ذخیرہ کر لینا چاہیے، کیونکہ موسم سرما میں مجھے خوراک کی قلت کا سامنا ہوگا۔
پھر وہ گندم کا دانہ اٹھاتی ہے، اسے 2 حصوں میں کاٹتی ہے اور اپنے گودام میں سٹاک کر لیتی ہے، ذخیرہ کر لیتی ہے۔ شہد کی مکھیاں وہ بھی ایک منصوبے کے تحت چلتی، حتیٰ کہ یہ جو بیڑیے ہیں ان کے یہاں بھی زندگی گزارنے کے دستور اور اصول ہیں اور ان کو فالو کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو کیا انسان ان جانداروں سے بھی گر چکا ہے؟ کیا انسان شعور اور عقل میں ان جانداروں کا بھی مقابلہ نہیں کر رہا؟ صرف کھانا پینا اور سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا یہ معمول پورے کرنا، یہ کوئی زندگی نہیں۔ اس زندگی کو خوبصورت بنا، زندگی کو با مقصد بنا۔ اسلام اس بات کی قطعاً مخالفت نہیں کرتا کہ آپ اپنی زندگی ایک منصوبے کے تحت گزاریں، بلکہ تائید کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو یہی منصوبے سکھاتے ہوئے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ تم اپنے جنگی ہتھیار، جنگی ساز و سامان تیار رکھو، ماحول اور وقت کے مطابق ان میں بہتری لاتے رہو، تاکہ تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پر تمہارا رعب قائم رہے۔ تاکہ تم زندگی میں سکون اور اطمینان سے رہو، دشمن کے خوف اور خطرے سے محفوظ رہو۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ حدیبیہ ہے، یہ کیا ہے؟ مستقبل کی منصوبہ بندی۔ مدینہ منورہ میں مختلف قبائل سے معاہدات کرنا، یہ کیا ہے؟ مستقبل کی منصوبہ بندی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اگر گہرائی سے مطالعہ کریں تو آپ علیہ السلام کی منصوبہ بندی اور آنے والے وقت کے لیے تیاری دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی۔ نہ صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ پہلے انبیاء بھی منصوبہ بندی کیا کرتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو غلہ ذخیرہ کیا، یہ کیا تھا؟ مستقبل کے متعلق پلان بنایا۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ہم
زندگی گزار کیسے رہے اور اس میں کیا بہتری لا سکتے ہیں، کیسے لا سکتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی خواہشات پالتے ہیں لیکن وہ پوری نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا ان میں سے ایک وجہ یہ کہ ہم بغیر منصوبے کے چلتے ہیں۔ تو انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات بھی اپنی زندگیوں میں منصوبے کے تحت چلا کرتے تھے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اصحاب کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو انہوں نے بھی مستقبل کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے۔ ہم اس کو توکل کے منافی سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ اپنے شب و روز کے اوقات کی تقسیم کر کے اس کے مطابق چلنا، یہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی ایک کاوش ہے، بلکہ اپنے لیے بہتری کا سامان کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ ان کی حالت قطعاً نہیں بدلتے جو خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جو اپنے آپ سے مخلص نہیں ہیں، جو اپنے آپ میں بہتری لانا نہیں چاہتے، اللہ بھی ان کی بہتری کا سامان نہیں کرتا۔ جو یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے راستے کھلیں، میری منزل آسان ہو، میرا ہدف قریب ہو، تو اللہ بھی اس کے راستوں میں روشنی نہیں ڈالتے، اللہ بھی اس کے ہدف اور منزل کو اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں کرتے۔ ہمیں خود اپنے آپ کی فکر کرنی ہوگی۔ یہ عقل، یہ شعور، یہ طاقت اسی لیے اللہ نے دی ہے کہ ہم اس کا استعمال کریں، اپنے حق میں کریں۔ یہی اقبال بھی فرماتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو عزیزان من، بغیر منصوبہ بندی کے ہم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی کے مقاصد تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اپنے ہدف کو نہیں پا سکتے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ منصوبہ بندی ہے کیا؟ یہ کیسے کی جاتی ہے؟ ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں، ہر بندے کے اہداف الگ ہوتے ہیں، ہر بندے کی منزل جدا ہوتی ہے۔ اس کے مطابق وہ یہ دیکھے کہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے میرے مقصد تک پہنچاتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جو مجھے میرے مقصد سے دور کرتی ہیں۔ جو چیزیں مقصد تک لے کر جانے والی ہیں انہیں ایک طریقے کے مطابق اپناتا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ، پہلو در پہلو، اور جو چیزیں
مقصد سے ہٹاتی ہیں، دور کرنے والی ہیں، انہیں آہستہ آہستہ چھوڑتا جائے۔ مشکل ہے، ایک دم کچھ بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک دم سے سارا کچھ چھوڑ کے بندہ سمجھے کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، وہ سارے ارادے دوبارہ خاک ستر ہو جاتے ہیں۔ اور یہی طریقہ بھی ہے، کسی بھی بے مقصد چیز سے ہٹنا ہے تو آہستہ آہستہ قدم ہٹائیں، کسی بھی منزل کی طرف بڑھنا ہے تو آہستہ آہستہ قدم بڑھائیں، چھوٹے قدم بڑی تبدیلی۔ اس میں بعض دفعہ مشقت بھی ہوتی ہے، پریشانی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے کی سوچ ہے کہ میں نے اگلے 3 سال کے اندر مکان بنانا ہے، میرے پاس پلاٹ ہے، مکان بنانا ہے۔ توجہ کرنا، اب مجھے اس مکان بنانے پر کتنی رقم درکار ہے؟ فرض کریں 25 لاکھ۔ اپنی ماہانہ آمدن نکالے، کتنی ہے؟ 50,000۔ اخراجات کتنے ہیں؟ اتنے ہیں۔ اب اخراجات کا حساب الگ کرے، آمدن کا حساب الگ کرے، پھر ہر مہینے میں اتنے بچاؤں تو 3 سال میں میرے کتنے بچتے ہیں؟ اتنے پورے نہیں ہو رہے، پھر مجھے سائیڈ بزنس کرنے کی ضرورت ہے یا اس کو آمدن کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ تو ایک طریقے کے مطابق اتنی رقم ہر مہینے طے کرے کہ میں نکالتا جاؤں، اور یہ رقم بچانے کے لیے مجھے کون سی فضول اور بے مقصد چیزیں ترک کرنی ہوں گی۔ مثلا میں دوستوں کے ساتھ منتھلی 5,000 روپیہ ضائع کرتا ہوں، یہ روکنا ہوگا۔ میں یہ نیٹ پیکج لگواتا ہوں جس سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہ روکنا ہوگا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بند کرنی ہوں۔ میں فلاں جگہ پر پیسے لگاتا ہوں، وہ روکنے ہوگے۔ کچھ بھی ناممکن نہیں کر سکتا ہے، تو ایک ترتیب سے، ایک طریقے کے ساتھ کرتے ہوئے اپنے مقصد کو 3 سال کے بعد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فرض کریں یہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے 2025 میں ایک مقصد حاصل کرنا ہے، میری فلاں مراد یا فلاں چیز ہے، اسے میں نے پانا ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ خود ہی جائزہ لیں۔ کچھ وقت اپنے لیے بھی نکالنا چاہیے نا، بیٹھ کے سوچیں، کاغذ قلم پکڑیں، لکھیں، اپنی وہ بے مقصد اور بے مراد چیزیں الگ کرتے جائیں، با مقصد با مراد چیزیں، امور الگ کرتے جائیں، پھر ان کو ترک کرنے کے لیے اور ان کو اپنانے کے لیے طریقہ کار طے کریں۔ ایک بندہ ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں عموماً بچوں کو، یہ جب میرے پاس پڑھ رہے ہوتے ہیں 9th 10th کے بچے ہیں، ان کو بالخصوص آخری ان 3-4 مہینوں میں ضرور یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ایک یومیہ پلان بنائیں، منصوبہ بنائیں، ایک ہفتہ وار منصوبہ بنائیں، ایک ماہانہ منصوبہ بنائیں۔ مثلا دن کے 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں سے میں نے 10 گھنٹے سونا ہے، 2 گھنٹے کھانے پینے اور دیگر حاجات پر صرف کرنے ہیں، باقی کتنے بچتے ہیں؟ 12 گھنٹے۔ وہ 12 گھنٹوں میں سے اسکول آنے اور جانے کے اوقات کار، ٹیوشن آنے اور جانے کے اوقات کار یہ نکال دیے، باقی کتنے بچے؟ فرض کریں 4 گھنٹے بچے، یعنی 8 گھنٹے اسکول اور ٹیوشن میں نکل گئے، 4 بھی نہیں 3 لگاؤ۔ آپ ان 3 گھنٹوں کو ضائع کرتے ہو ڈیلی، یہ ضائع نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے ہر دن کا کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں اسکول سے اتنے بجے تک اکیڈمی یا ٹیوشن، اتنے بجے سے اتنے بجے تک میں فارغ ہوتا ہوں، اس وقت میں نے فلاں مضمون کو پڑھنا ہے، اور 1 ہفتے میں یہ ہوگا، 2 ہفتے میں ہوگا، 3 ہفتے میں ہوگا، کور ہو گیا، سائڈ پہ کرتے ہیں۔
اس کے علاوہ فلاں مضمون میرا کمزور ہے اسے پڑھنا ہے. یعنی یہ جو آپ نے پلان بنایا ہے اس کے مطابق آپ ہر روز گزاریں. ہفتے میں اتوار کا دن آپ نے کچھ نہیں کرنا, نمازوں کے اوقات نکال دیے, تلاوت کے اوقات نکال دیے, سارا کچھ. اتوار کے دن آپ اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسا آپ کا دل چاہتا ہے. باقی دن آپ اپنے پلان کے مطابق گزاریں, اور یقین کریں اس کے مطابق جب بچوں نے کیا 3 ماہ کے بعد مجھے 90% مثبت نتیجہ ملا. ایسا ہوتا ہے. ہم اپنی زندگی کے منصوبے بنائیں, 1 سال کا, 1 مہینے کا, 2 سال کا, 4 سال کا, 5 سال کا. زندگی کا پتہ کوئی نہیں, لیکن جتنی ہے ہم اس منصوبے کے مطابق چلیں. ہم اس کے پابند ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا منصوبہ کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا منصوبہ ہے کامیاب زندگی. کیا ہے؟ کامیاب زندگی. یعنی دنیا میں اپنی مرادوں کے ساتھ اپنے رب کو راضی کر کے اپنی آخرت کی تیاری کر کے جانا. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمایا وہ سمجھدار بندہ ہے جو اپنی موت کے بعد کی تیاری موت سے پہلے کر لیتا ہے. اور یہ کیسے ہوتی ہے؟ ایسے کہ میں نمازوں کے یہ اوقات ہوں گے, ان اوقات میں نماز پڑھوں گا, ان اوقات میں تلاوت کروں گا, ان اوقات میں یہ ذکر کروں گا, یہ تسبیح کروں گا. اس کے مطابق چلیں. پھر دیکھیں کہ آپ جو پلان بنا کر چلے ہیں, ہفتہ 10 دن مشکل ہوگی, اس کے بعد وہ عادت بن جائے گی. اور اچھی عادتیں اچھا ہی کیا کرتی ہیں. اچھی عادتوں سے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں. تو عزیزان من, میں صرف آج کی گفتگو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ 2025 ہمارے لیے بڑی بڑی خواہشات, امنگیں, تمنائیں لے کر آ رہا ہے, اور انہیں ہم نے پورا کرنا ہے. کیسے؟ اپنے آپ کو بدل کر, اپنے مستقبل کے حوالے سے لائحہ عمل طے کر کے, بری عادات, بری صحبتیں, برے کام, ان کو چھوڑ کر, بے مقصد کاموں کو چھوڑ کر, اور ان کاموں کی طرف بڑھنا ہے, ان چیزوں کو اپنانا ہے جو میرے مقصد کے حق میں ہیں, اور میری زندگی کا مقصد کامیابی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, یومیہ 10 منٹ 15 منٹ گاہے بگاہے موبائل دیکھتے ہیں, وہ 15 منٹ کے بجائے تسبیح کر لیں. موبائل دیکھیں وہ جو آپ کے مقصد کی چیز ہے. مثلا آپ کو کاروباری رہنمائی درکار ہے تو کاروباری حوالے سے رہنما لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو دینی رہنمائی درکار ہے وہ سنتے ہیں تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا دیکھتے ہیں؟ وہ جو ریل دیکھ رہے ہوتے ہیں, شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وقت نہیں ضائع کرتے. میں بھی کرتا ہوں, آپ بھی کرتے ہیں, ہم سب کرتے ہیں. ہم اس کا احاطہ کریں کہ اس پہ وقت کیوں صرف کریں. اگر میں نے موبائل دیکھنا ہی ہے تو وہ چیز دیکھوں جو میرے مقصد کے حوالے سے مجھے آگاہی دے, وہ چیز دیکھوں جو مجھے میرے مقصد کے قریب کرے, اس چیز سے ہٹ جاؤں جو میرے مقصد کی نہیں ہے. تو جب ہم اپنے نفع اور نقصان کو پہچان لیں گے اور پھر نفع کی طرف بڑھیں گے, نقصان سے پیچھے ہٹیں گے, تو یقیناً کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. تو بہرکیف ہمیں اپنی زندگی کے حوالے سے ایک لائحہ عمل طے کرنا ہے, ایک منصوبہ طے کرنا ہے, ایک چارٹ بنانا ہے, اور اس چارٹ کے مطابق چلنا ہے. جب اس کے مطابق چلیں گے تو یقیناً سب کچھ آسان ہوگا. آخر میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ویسے تو دنیا میں جتنے بڑے کامیاب لوگ ہیں آپ دیکھیں گے وہ اپنی زندگی کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس جائیں گے, جو ہی ان کا وقت ہو جائے گا ان کے پلان کے منصوبے کے مطابق وہ جہاں بھی ہوں گے ادھر سے ہی ٹرن لے لیں گے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, بڑی شخصیت, انہوں نے 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں.
ان کی کتابوں کے اوراق کو اگر ان کی مجموعی زندگی کے ایام پر تقسیم کیا جائے تو یومیہ 50 ورق بنتے ہیں، روزانہ 50 ورق لکھنے والا بندہ۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کو ایک طریقے کے مطابق گزارا ہے، اس سے انحراف نہیں کیا۔ تو ہم بھی اپنی زندگی کا منصوبہ بنائیں، اس منصوبے کے تحت زندگی گزاریں تو یقیناً کامیابیاں ہمارا مقدر ہوں گی۔ اللہ سمجھنے کی توفیق بخشے۔